قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز خشوع سے پڑھنی چاہیے۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع، اور دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ بعض اہل علم محققین نے فرق کیا ہے کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، خشوع کا تعلق دل سے ہے اور خضوع کا تعلق انسان کے دوسرے اعضاء سے ہے، ہاتھ پیروں سے ہے۔ نماز میں دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور نماز کے اندر مصلی نماز پڑھنے والے کے اعضاء بھی اپنی جگہ پر درست ہوں، ٹھیک ہوں۔ اگر نماز کے اندر اعضاء، ہاتھ پیر، آنکھیں، سر اپنی جگہ پہ نہ ہوں تو اس شخص کی نماز میں خشوع نہیں ہے اور خضوع نہیں ہے، اور اگر اس کا دل نماز کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو دل کا خشوع نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کے ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ نہیں فرمایا قد افلح المصلون۔ طلبہ ہیں آپ، طالب علم، قد افلح المصلون نہیں فرمایا، اس کا معنی ہے نماز پڑھنے والے فلاح پا گئے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہے جن کی نماز میں خشوع ہے۔ فلاح اور مقصد کو وہ لوگ پا گئے جن کی نماز کے اندر خشوع ہے۔ خشوع دل کا تو یہ ہے جو بیان ہوا کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کی دل کی نظریں اللہ پر جمی ہوں، دی طرف تک گورا، دی بلا گورا، اس کی دل کی نظریں اللہ پر جمی ہوں، اور اس کے دل کے کان اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور دل کی آنکھیں اللہ کی طرف دیکھ رہی ہوں، اور ظاہری اعضاء اپنی جگہ پر ہوں۔ اب ظاہری اعضاء وہ کیا ہے کہ اگر انسان نماز میں کھڑا ہے اور وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے۔